میں نبیوں کی محنت کا زمانے میں ثمر ہوں۔ اچھا یہ مصرے میں نے دو آرام سے اس لیے پڑھے تاکہ آپ کی توجہ کو، تیسرے مصرے میں نے دو لفظ استعمال کیے ہیں جو اعراب سے واقف ہیں، لغت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے خاص طور پر۔ ایک لفظ ہے غلاظت، ایک لفظ ہے عظمت۔ غلاظت زیر کے ساتھ شروع ہوتا ہے، عین کے نیچے زیر ہے۔ عظمت عین کے اوپر زبر ہے، یہ زبر کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ یقین کریں اس پورے مجمع میں دو چار بندے سمجھ کے مصرے پر مجھے داد دے دیں، مجھے قیمت وصول ہو جائے گی، لیکن مصرع سمجھ کے بولیے گا۔ حسین کہتے ہیں وہ خار ہے میں گل، وہ اندھیرا میں سحر ہوں، میں نبیوں کی محنت کا زمانے میں ثمر ہوں۔ حسین کہتے ہیں وہ زیر غلاظت کی میں عظمت کی زبر ہوں۔ وہ غلاظت کی بھی زیر ہے، میں عظمت کی بھی زبر ہوں۔ جو بندہ ابھی تک نہیں بولا اس کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں، جس کے دل میں حسین بستا ہے چپ رہ گیا، میں اس ذکر کرنے والے جس کا ذکر ہے ان سے شکایت بھی کروں گا کہ میں نے عقیدے کا شعر بھی پڑھا تھا، مصرع بھی ان کے لیے پڑھا تھا، پھر وہ بندہ چپ رہ گیا۔ حسین کہتے ہیں وہ زیر غلاظت کی میں عظمت کی زبر ہوں، وہ ماں کی خیانت ہے میں زہرا کا پسر ہوں۔ کیا بات ہے، مل کے سارے بولو ہے آپ کی کیا بات ہے، وہ ماں کی خیانت ہے میں زہرا کا پسر ہوں، وہ ماں کی خیانت ہے میں زہرا کا پسر ہوں۔ تم اپنے آپ پر ضبط کرو، میرا مصرع تمہارا ضبط توڑ نہ دے، میں نے اس در سے خیرات ہی کوئی نہیں مانگی۔ حسین کہتے وہ زیر غلاظت کی میں عظمت کی زبر ہوں، وہ ماں کی خیانت ہے میں زہرا کا پسر ہوں۔ حسین کہتے بیعت میں کروں کیسے کہ میں ایک سے جلی ہوں، بیعت میں کروں کیسے کہ میں ایک سے جلی ہوں، وہ تخم امیہ میں حسین ابن علی۔ زندہ و سلامت سارے مل کے بولو اے وری۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری۔ اللہ سلامت کیا کہنے آپ چھوڑ دیئے سارے بات، بس سمیٹ دی میں نے۔ حسین کہتے ہیں یہ نشہ حکومت کا اتر جانا ہے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، یزید کی ایک حوالے میں ماں کا نام مرجانہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، مصرع کہہ رہا ہوں میں، یہ نشہ حکومت کا اتر جانا ہے ایک دن۔ حسین کہتے ہیں شیرازہ ریاست کا بکھر جانا ہے ایک دن۔ مصرع دیکھے گا قبلہ جناب، میں اجازت ہو دو مصرے پڑھ لوں۔ یہ نشہ حکومت کا اتر جانا ہے ایک دن، شیرازہ ریاست کا بکھر جانا ہے ایک دن، دنیا کے مراحل سے گزر جانا ہے ایک دن، مرجانہ کی اولاد نے مر جانا ہے۔ شاباش یار کیا بات ہے، جو مصرع سمجھ کے بولتے ہیں۔ یہ نشہ حکومت کا اتر جانا ہے ایک دن، شیرازہ ریاست کا بکھر جانا ہے ایک دن، میں نے بند چار چھوڑ دیے ہیں سمیٹ رہا ہوں، دنیا کے مراحل سے گزر جانا ہے ایک دن، مرجانہ کی اولاد نے مر جانا ہے ایک دن، مرجانہ کی اولاد نے مر جانا ہے ایک دن۔ پانچویں مصرے میں دو صدا استعمال کیے ہیں، سواد سے صدا ہو اس کا مطلب آواز ہے، سین سے صدا ہو اس کا مطلب ہمیشہ ہے، دونوں صدا ایک مصرے میں استعمال کیے، اللہ جانے کون کتنا محسوس کرے گا مصرع۔ مرجانہ کی اولاد نے مر جانا ہے ایک دن، جو حق کی صدا ہے وہ صدا زندہ رہے گا۔ کیا بات ہے، مرجانہ کی اولاد نے مر جانا ہے ایک دن۔ حسین کہتے ہیں جو حق کی صدا ہے وہ صدا زندہ رہے گا، جو حق کی صدا ہے وہ صدا زندہ رہے گا، شبیر کے لہجے میں خدا زندہ۔ اب ذہن میں یہ آخری 6 مصرے پڑھ رہا ہوں، ساری نظم چھوڑ دیں، غازی عباس باہر کھڑے ہیں، فضائل بھی چھوڑ دیں، کہتے ہیں تو فضائل بھی چھوڑ دیں، ساری نظم چھوڑ دی میں نے، آپ کی وجہ سے چھوڑ دی، زحمت دینا گوارا نہیں۔ غازی عباس باہر کھڑے ہیں، حسین نے کہا جب تک میری آواز بلند نہ ہو تم نے اندر داخل نہیں ہونا۔ حسین کہتے ہیں میں وہ ہوں جسے حق نے کہا یہ ہے ہمارا، نصرت کے لیے مجھ کو فرشتوں نے پکارا، مجھ کو میرے اللہ کے ہاتھوں نے سنوارا۔ اس سے زیادہ جلدی کر ہی نہیں سکتا جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ میں وہ ہوں جسے حق نے کہا یہ ہے ہمارا،
नुसरत के लिए मुझको फरिश्तों ने पुकारा, मुझको मेरे अल्लाह के हाथों ने संवारा, कुरान की तरह कल्बे मोहम्मद पे उतारा। बड़ी बात ये मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं। जैसे आपने सुना है और जिस तरह बैठे हुए थे इस तरह माहौल मुश्किल था, लेकिन फिर भी आपने जैसे सुना मैं दाद देता हूँ। इस पहले बंदे से, मेरे भाई से लेकर सुहेल अब्बास के बेटे से लेकर आखिरी बंदे तक, ये जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप कोशिश कीजिए रज़ा अब्बास के साथ इस मिसरे पर नहीं बोल। मैं खुद कह रहा हूँ कि आपने कोशिश करना नहीं बोल। अगर गाजी अब्बास की मोहब्बत दिल में है, यकीनन है, तो फिर आप अपने आप पर ज़ब्त भी करेंगे तो ज़ब्त आपका टूट जाए। ज़हन में ये हुसैन ने कहा मैं वो हूँ जिसे हक ने कहा ये है हमारा, नुसरत के लिए मुझको फरिश्तों ने पुकारा, मुझको मेरे अल्लाह के हाथों ने संवारा, कुरान की तरह कल्बे मोहम्मद पे उतारा। अभी जब हुसैन ने ये कहा तो मरवान ने वलीद को कहा कि अगर आज हुसैन अकेला है, आज अकेला चला गया, जिंदा चला गया, तो फिर तू हुसैन पर तसर्रुफ हासिल नहीं कर पाएगा, हुसैन को कत्ल कर दे। हुसैन ने ये जुमला सुना, मेरे मौला हुसैन ने मरवान को मुखातिब करके कहा, ओ गंदी आंख वाली माँ के बेटे। तारीफ के लफ्ज़ है, तारीफ के लफ्ज़ पूरी ज़मानत के साथ कह रहा हूँ, ओ गंदी आंख वाली माँ के बेटे, तुझ में इतना दम कि तू हुसैन की कत्ल की बात करे। मैं 2 मिसरे पढ़ रहा हूँ और मैंने पहले कह दिया है, कोई बंदा चुप रह गया, किसी का हाथ नीचे रह गया, मैं समझूंगा गाजी अब्बास की मोहब्बत में वो पूरी तरह मसरूर है ही नहीं बंदा। लेकिन जुमला सुन के, मिसरा सुन के मेरे साथ इसी तरह बोलना जैसे जिक्र में बोलने का हक है। इधर मरवान ने ये जुमला कहा, मरवान ने ये जुमला कहा, उधर हुसैन कहते हैं मैं वो हूँ जिसे हक ने कहा ये है हमारा, नुसरत के लिए मुझको फरिश्तों ने पुकारा, मुझको मेरे अल्लाह के हाथों ने संवारा, मुझको मेरे अल्लाह के हाथों ने संवारा, कुरान की तरह कल्बे मोहम्मद पे उतारा। इधर मरवान बोला, मुखातिब करके हुसैन कहते हैं आवाज न ऊंची हो कि ये वक्त कड़ा है, आवाज न ऊंची हो कि ये वक्त कड़ा है, दरवाजे के बाहर मेरा अब्बास खड़ा। सारे वालों मिल के आवाज ना ऊंची हो कि ये वक्त कड़ा, दरवाजे के बाहर मेरा अब्बास। मौला सलमान आपके क्या बस अज़ादाराना इमाम मज़लूम, वो जो बीबी शाम से आई है ना, वो फजाइल सुनने के लिए थोड़ी आई, उससे ज्यादा फजाइल कौन जानता है? वो बीबी पुरसा लेने के लिए आई। अजीब मिजाज के मोमिन है। इधर जाकिर पहला जुमला कहता है, आपकी जुबानों से हाय का लफ्ज बरामद हो। नर्म दिल मोमिन है ना, करबला दिलों में बसता है। रोते आप भी हैं, कायनात में नूह भी बहुत रोए थे, याकूब नबी भी बहुत रोए थे, लेकिन 2 इमाम ऐसे हैं जो खून रोए। तुमने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया है, हो सकता है सर पे नजर किसी ने किया हो, किसी की तवज्जो इधर उधर हो गई हो। मैंने देखी जुमला पढ़ना मुसीबत का, अब बेदार है जो बंदा रोने की नीयत से आया है, यही काफी है। याकूब नबी से बेटों ने कहा, बाबा आप यूसुफ के लिए इतना क्यों रोते हैं? याकूब रो के कहते हैं, यूसुफ तुम जैसा तो नहीं था। 2 तुम्हारे इमाम ऐसे हैं जो खून रोते रहे, एक तेरे जमाने का इमाम है जो 1250 साल से खून रो रहा। तूने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। अल्लामा बेहबहानी कहते हैं, मैंने इमाम जमाना से मुलाकात के लिए अमल किया, अमल अभी खत्म हुआ था, मैंने रोशनी देखी, मुझे यकीन हो गया जमाने का इमाम आ गया है। जब मैंने गौर किया, हालत ये थी, मेरे मौला का अमामा गले में था, आंखों में आंसू थे। मैं हाथ रख के कदमों पे कहता हूँ, मौला मौला मैं तो आपसे कुछ मसाइल पूछना चाहता था, मौला आपकी ये हालत देख के पूछता कुछ नहीं, बस इतना बता दे आपके रोने की वजह क्या है। उस वक्त तेरा जमाने का इमाम खाक में बैठा, फिर उठा, फिर बैठा, रो के कहता, बेहबहानी तूने इंसाफ नहीं किया। जब मैं ये सोचता हूँ ना, 18 भाइयों की बहन थी, और हैदर कर्रार की बेटी थी, जाफर तैयार की बहू थी, 36 शहरों में कहती रही कि मुझे चादर दो, और मैं रसूल की बेटी मातम करता ना, मौला तेरी इबादत को कबूल फरमा। और मैं बागी की बहन नहीं, मैं नमाजी की बहन। अज़ादारों, एक तेरा चौथा इमाम,
دو شخص مولا کو پرسہ دینے کے لیے مدینے آئے. کسی سے پوچھا سید الساجدین کا گھر کدھر؟ اب پتہ نہیں جملہ کیسے محسوس کرو گے. وہ کہتا ہے فلاں گلی میں جاؤ جس پر نالے سے خون ٹپکتا ہوا نظر آئے سمجھ لینا سید الساجدین کا گھر ہے. یہ پہنچے, انہوں نے دیکھا پر نالے سے خون ٹپک رہا ہے. دروازے پہ دستک دی, ملازم نے آ کے دروازہ کھولا, ساتھ لے کے اوپر آیا. اب منظر ذہن میں آ گیا, تیرے رونے کے لیے کافی ہے. اس وقت وضو کے لیے پانی ڈال رہا تھا ملازم, سید الساجدین کے ہاتھوں پہ پانی آیا, پانی کی ٹھنڈک محسوس کی, کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے ہائے او میرا پیاسا بابا, ہائے او میرا مظلوم بابا. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مومن کہتے مولا آپ کا یہ خون رونا ختم نہیں ہو سکتا. اس وقت سید الساجدین رو کے کہتے ہیں اور یعقوب نبی کا ایک یوسف دور ہوا تھا, وہ اتنا رویا اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی, اور میرے 18 فقرے یوسف مارے گئے, اور میں دیکھتا رہا میرا اکبر مارا گیا, اور میرا قاسم. اللہ معجزہ تو دیکھیے سید کے خون کا, معجزہ تو دیکھیے سید کے خون کا, زینب حسین بن گئی کربلا کے بعد. یہ تھے شاعر اہل بیت, حماد اہل بیت جناب رضا عباس رضا صاحب. اس سے پہلے کہ میں خطیب العصر مفسر قرآن محقق کے دوران قبلہ پروفیسر سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب آف کراچی کو دعوت سخن دوں اور رونق ممبر ہوں, اس سے پہلے ایک دو اعلان سماعت فرما لیں کہ 25 صفر المظفر امام بارگاہ دربار حسین, علی اسٹریٹ, مدینہ روڈ, کلفٹن کالونی میں مجلس عزا کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جس میں پروفیسر علامہ سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب آف کراچی, ذاکر اہل بیت سہیل عباس آف لاڑکانہ, ذاکر اہل بیت سید عزیز رضا کاظمی آف لاہور یہ خطاب فرمائیں گے. آپ تمام مومنین سے التماس ہے کہ 25 صفر کو امام بارگاہ دربار حسین میں کلفٹن کالونی میں مجلس کا انعقاد ہے, اس میں ضرور شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. برعظمت آل محمد بلندتر صلوات. جناب سیدہ مخدومہ کونین شرکت کی استدعا ہے. اس کے علاوہ 27 صفر المظفر کو کربلا گام شاہ میں جمشید نقوی صاحب مرحوم پور کی طرف سے جو سالانہ مجلس عزا ہوتی ہے, جس میں ملک کے نامور ذاکرین و علماء خطاب فرمائیں گے, آپ سے شرکت کی استدعا ہے. 25 صفر المظفر کو امام بارگاہ رضا نجف میں جناب ذاکر عقیل عباس نقوی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے, آپ سے شرکت کی استدعا ہے. میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں مفسر قرآن محقق دوران خطیب بے بدل قبلہ سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب آف کراچی سے کہ وہ آئیں اور آپ کے اذہان و قلوب کو ذکر محمد و آل محمد سے معطر فرمائیں, ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور اس مجلس کے بانیان. بند ہے بھائی. الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک القاہر القدیر مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکبر اللیل والنہار مکبر النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنۃ والناس رب العالمین لا يصغره صراخ المستصرخين لا يبرمه إلحاح الملحين
العاصم للصالحين موفق للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو معلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. صلوات. قرآن مجید کا 38واں سورہ سورہ مبارکہ صاد 71ویں اور 72ویں آیت باقیدہ ہے. آیت کا آغاز ہوا لفظ از سے. لفظ از کلمہ تذکر ہے. اگر کسی عربی جملے کے آغاز میں لفظ از آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ از کے بعد جملے میں جو بات بیان کی جا رہی ہے کوئی مخاطب اس لفظ از کے وسیلے سے کوئی مخاطب کسی مخاطب کو کوئی پرانی بات کوئی پرانا زمانہ کوئی پرانا واقعہ یاد دلا رہا. اب یہاں اللہ نے لفظ از استعمال کیا اور خطاب رسول سے کیا. مخاطب رسول کی ذات ہے, مخاطب اللہ ہے, مخاطب رسول ہے. اب اللہ کیا یاد دلا رہا ہے؟ اے میرے رسول اے خاتم النبیین ذرا یاد کرو اس وقت کو جب میں اللہ مٹی سے تین سے تراب سے عالمین کے پہلے بشر آدم کو وجود عطا کر رہا تھا. اے رسول تم ذرا وہ واقعہ تخلیق یاد کرو. اگر رسول تخلیق آدم کے موقع پر موجود نہ ہوتے تو اللہ کا یاد دلانا عبث ہو جاتا. انور رسول خاتم موجود تھے. رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ آدم سے قبل تھے؟ تو رسول نے فرمایا کنت نبیا, میں تھا ہی نہیں, میں آدم سے قبل نبی تھا. یہ کیا لفظ استعمال کیا رسول نے؟ کنت نبیا, میں نبی تھا. رسول نے اپنے کسی فرمان میں یہ نہیں بتایا, یہ تو بتایا کہ میں نبی تھا, آدم سے قبل نبی تھا, لیکن رسول نے اپنے کسی فرمان میں یہ نہیں بتایا کہ میں کب سے نبی تھا. بس صرف ایک لفظ ملتا ہے کنت نبیا, میں نبی تھا. اب پتہ کیسے چلے؟ رسول نے تو بتایا نہیں کہ کب سے نبی تھے, بس یہ بتایا کہ میں آدم سے قبل نبی تھا. اب پتہ کیسے چلے کہ کب سے نبی تھے؟ لفظ کنتو کو جو رسول نے کنتو استعمال کیا اسے طرح تلاش کریں, شاید کہیں مل جائے تو پتہ لگ جائے کہ رسول کب سے نبی تھے. جب ہم نے یہ تلاش کرنے کے لیے کہ رسول کب سے نبی تھے ہم نے لفظ کنتو کو تلاش کیا تو اللہ فرماتا ہوا نظر آیا کنتو کنزن,
اللہ فرماتا ہوا نظر آیا کنت کنزن، کہ میں تھا. اسی میں جرت ہے، اسی میں ہمت ہے کہ اللہ نے کہا کنت میں تھا. اسی میں جرت ہے کہ یہ وہ بتا کہ کوئی یہ بتا سکے کہ اللہ کب سے تھا. اگر کب، جب، تب، وقت اگر آ جائے تو اللہ اللہ نہ رہے. اللہ نے لفظ رکھا کنت کنزن، کیا مطلب؟ بس میں تھا. یہ کب کی بات ہے میں تھا؟ نہ زمین خلق ہوئی تھی، نہ آسمان خلق ہوا تھا، نہ اللہ نے انسان کو خلق کیا تھا، نہ فرشتوں کو خلق کیا تھا، نہ لوح کو خلق کیا تھا، نہ قلم کو خلق کیا تھا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کنت کنزن، بس میں تھا. یہ کب کی بات ہے میں تھا؟ یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب کچھ نہ تھا، بس وہ تھا. اس نے کیا کیا؟ ارشاد ہوا فَأَحْبَبْتُ، كُنْتُ كَنْزًا، مخفیاً میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ، بس میں اللہ نے چاہا ان اعرف، کہ میری معرفت ہو، میری پہچان ہو. میں اللہ نے اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے فَخَلَقْتُ، خلقہ نہیں کہا، بلکہ خلقہ سے پہلے الف لام معرفے کا رکھا. اگر صرف خلقہ کہتا تو نکیرہ ہوتا، اور نکیرہ ہوتا تو ترجمہ یہ ہوتا عام مخلوق. یعنی خلق تو خلقہ کا ترجمہ یہ ہوتا کہ میں اللہ نے اپنی معرفت اور پہچان کے لیے خلقہ، عام مخلوق کو پیدا کیا. یہ نہیں فرمایا، بلکہ خلقہ سے پہلے رکھا الف لام معرفے کا، جس کا ترجمہ یہ ہوا کہ میں اللہ نے خلقت الخلقہ، میں اللہ نے اپنی پہچان اور اپنی معرفت کے لیے ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اس کے وسیلے سے میں پہچانا جاؤں. اب یہ کب کی بات ہے؟ جب کچھ نہ تھا، بس وہ تھا. نہ جن خلق ہوئے تھے، نہ ملائکہ پیدا ہوئے تھے، نہ انسان پیدا ہوا تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے. کنت کنزن، اللہ فرما رہا ہے بس میں تھا. اب کیا ہوا؟ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. یہ اس وقت کی بات ہے جب کچھ نہیں تھا، بس وہ تھا. اب کیا ہوا؟ خلقت الخلق. اب یا تو وہ تھا یا یہ تھے. کچھ نہ تھا، یا وہ تھا یا یہ تھے، یا وہ پیدا کرنے والا تھا یا یہ پیدا ہونے والے تھے، یا وہ بنانے والا تھا یا یہ بننے والے تھے، یا وہ خلق کرنے والا تھا یا یہ خلق ہونے والے تھے. یہ لفظ بدل کر کیا دوں؟ کچھ نہ تھا، یا وہ تھا یا یہ تھے. کچھ نہ تھا، یا لا الہ الا اللہ تھا، یا محمد رسول اللہ تھا، یا علی ولی اللہ تھا. آپ آج بحث کرتے ہیں کہ علی ولی اللہ کہنا درست ہے یا غلط ہے. میرے بھائی، علی ولی اللہ تو اس وقت علی ولی اللہ تھا جب لفظ تھا نہ تھا. تو اللہ نے رسول کو یاد دلایا. رسول تم یاد کرو، انی خالق بشرا من طین. آیت میں دلیل موجود ہے. اور دلیل کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے بشر ہیں، لیکن پہلا وجود نہیں ہے. کیوں؟ آیت کا ترجمہ کر لیں. آیت میں دلیل موجود ہے. دلیل کیا ہے؟ اس قال ربک للملائکۃ. رسول یاد کرو اس وقت کو جب میں اللہ اللہ نے کہا، رسول یاد کرو للملائکۃ، ملائکہ سے کیا کہا؟ انی، کہ میں اللہ خالق ہوں، خلق کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں.
बशरन, एक एक लफ्ज को देखें, बशरन। रसूल याद करो उस वक्त को जब मैंने मलाइका से ये कहा इन्नी खालिकुन, कि मैं अल्लाह खल्क कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, बशरन, एक बशर। तर्जुमा हुआ यहाँ तक, एक बशर मैं अल्लाह बना रहा हूँ। अल्लाह ने मलाइका से कहा कैसे बना रहा हूँ? मिन तीन, आयत में क्या है? मिन तीन, मिट्टी से। अल्लाह ने क्या फरमाया? मैं रसूल एक बशर बना रहा हूँ, मिन तीन, मिट्टी से। मिट्टी से बशर बना। मिट्टी पहले मौजूद थी तो बशर बना। मालूम हुआ हजरत आदम से पहले मिट्टी है। अगर मिट्टी पहले ना होती तो अल्लाह मिन तीन ना फरमाता। मिन तीन फरमाना इस बात की दलील है कि मिट्टी पहले है, आदम बाद में। मिट्टी को क्या कहते हैं? तुराब। मालूम तुराब पहले है, आदम बाद में है। जब तुराब